اب سرزمین اڑیسہ کا ایک مشہور شہنشاہی ترنم مداح خیر الانام میں آپ کو بتلاتے چلوں، یعنی اب میں سرزمین ترتوا سے سرزمین گوپالپور کا سفر طے کرتا ہوں۔ جب میں سرزمین گوپالپور پہنچتا ہوں، وہاں ایک ایسے لب و لہجے کا شاعر مجھے ملتا ہے جسے آج پوری ہندوستان قاری غلام سرور کے نام سے جانتی ہے۔ میں آپ کو بلکہ تعارف نہیں کرا رہا ہوں، حقیقت بتلا رہا ہوں۔ ایک واحد ایسا شاعر ہے بلکہ کبھی بہار کا سفر طے کرتا ہے، کبھی جھارکھنڈ کا سفر طے کرتا ہے، بلکہ ابھی کے اس دور میں پورے یوٹیوب میں کوہرام مچا رکھا ہے۔ یعنی قاری غلام سرور صاحب کو میں آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ جو حضرات قاری غلام سرور صاحب کو سننا چاہتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ میں ایک شعر سے قاری غلام سرور کا استقبال کرتا ہوں کہ بہار بن کر آؤ تو کوئی بات بنے۔ قاری غلام سرور صاحب، بہار بن کر آؤ تو کوئی بات بنے، ارے کلی کلی کو ہنساؤ تو کوئی بات بنے۔ بہار بن کر آؤ تو کوئی بات بنے، ارے کلی کلی کو ہنساؤ تو کوئی بات بنے۔ اور بہت ناز ہے اے سرور تم کو جو اپنے لہجے پر، بہت ناز ہے اے سرور تم کو جو اپنے لہجے پر، ارے نبی کی ناز سناؤ تو کوئی بات بنے۔ تشریف لا رہے ہیں شاعر اسلام، سنائیں گے نعتیہ کلام۔ تشریف لا رہی ہیں شاعر اسلام، سنائیں گے نعتیہ کلام، سنیں گے آپ تمام۔ غلام سرور ہے جن کا نام، گوپالپور ہے ان کا مقام۔ نظامت کرنا ہے میرا کام، ریحان اشاعتی ہے میرا نام۔ تشریف لائیے شاعر اسلام، سنائیے اپنا کلام، اب ریحان اشاعتی کو دیجئے کچھ آرام۔ زوردار استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام اسلام۔ آل اوڈیشہ نعتیہ مشاعرہ، آل اوڈیشہ نعتیہ مشاعرہ، قاری عبدالرحمن ثاقب ترتوا، قاری عبدالرحمن ثاقب ترتوا، جناب قاری غلام سرور صاحب۔ آئیے مائک پر قاری غلام سرور صاحب۔ آئیے دوستو، میں سب سے پہلے میرے محبوب دوست شاعر اسلام، شہنشاہ ترنم حافظ عبدالرحمن صاحب ثاقب، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس نعتیہ مشاعرے پر اس ناچیز کو مدعو کیا۔ آئیے دوستو، بلا کسی تمہید و تاخیر کے بس ماحول بنانے کے لیے نعت پاک کا ایک مطلع اور چند شعر حاضر کرتا ہوں۔ میرے روبرو میرے محبوب دوست قاری ریحان صاحب دامت برکاتہ بھی تشریف فرما ہے، اور ناظم مشاعرہ عظمت علی جوہر صاحب ابھی اس مشاعرے میں موجود ہیں۔ ان کی دعائیں چاہتے ہو حافظ ناصر حسین صاحب الربا، توجہ چاہتا ہوں، ایک مطلع پڑھتا ہوں نعت پاک کا، بطور خاص سماعت کر لیں۔ ایک بار محبتوں سے کہہ دیے سبحان اللہ۔ وہ نبی میرا نبی، توجہ چاہتا ہوں، وہ نبی میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی، ان کے نبی ان کے نبی سب کے نبی ہیں۔ وہ نبی میرا نبی، میرا نبی ہم سب کے نبی ہیں۔ وہ نبی میرا نبی، میرا نبی۔ اگر آپ بھی میرے ساتھ آ کر پڑھ لیں، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اگر میرے بھی نبی ہیں تو آپ بھی نبی ہیں، ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے گا کہ وہ نبی میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ وہ نبی میرا نبی، میرا نبی ہم سب کا نبی ہے۔ وہ نبی میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ وہ نبی میرا نبی، میرا نبی ہم سب کا نبی ہے۔ کہ مرحبا ہاشمی، مرحبا ہاشمی امی نبی مطلبی ہے۔ وہ نبی میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ وہ
वो नबी मेरा नबी, मेरा नबी हम सब का नबी है। वो नबी मेरा नबी, मेरा नबी मेरा नबी है। वो नबी मेरा नबी, मेरा नबी हम सब का नबी है। अब यहाँ से शेर पढ़ता हूँ, बदर खास समाप्त कर ले कि सब हसीनों में हंसी है, कोई इंसान कहीं है। सब हसीनों में हंसी है, कोई इंसान कहीं है। सीनते अर्श बरी है, वही नूर मुबी है। सब हसीनों में हंसी है, कोई इंसान कहीं है। सीनते अर्श बरी है, वही नूर मुबी है। सीनते अर्श बरी है, वही नूर मुबी है। कि जिनकी तलवार की चमके मेरा नबी, मेरा नबी मेरा नबी है। वो नबी मेरा नबी, मेरा नबी हम सब का नबी है। वो नबी मेरा नबी, मेरा नबी मेरा नबी है। वो नबी मेरा नबी, नारे तकबीर, नारे तकबीर। कारी गुलाम सरवर साहब, कारी गुलाम सरवर साहब, ऑल ओडिशा नातिया मुशायरा, ऑल ओडिशा नातिया मुशायरा। नारे तकबीर, इस्लाम, माशाअल्लाह, बहुत खूब। वाह, मेरा नबी, हाय हाय क्या तरन्नुम है। वो नबी मेरा नबी, बहुत खूब। वाह भाई वाह। वो नबी मेरा नबी, मेरा नबी मेरा नबी है। वो नबी मेरा नबी, मेरा नबी हम सब का नबी है। कि जकरम उनका हुआ है, मर्तबा खूब बढ़ा है। जकरम उनका हुआ है, मर्तबा खूब बढ़ा है। कोई फारूक बना है, कोई सिद्दीक हुआ है। जकरम उनका हुआ है, मर्तबा खूब बढ़ा है। कोई फारूक बना है, कोई सिद्दीक हुआ है। कोई फारूक बना है, कोई सिद्दीक हुआ है। कि कोई है शेर खुदा, कोई है शेर खुदा, और कोई उस्मान गनी है। वो नबी मेरा नबी, मेरा नबी मेरा नबी। नारे तकबीर। कारी गुलाम सरवर साहब, कारी गुलाम सरवर साहब, ऑल ओडिशा नातिया मुशायरा। वाह भाई वाह, क्या तरन्नुम है। हाय हाय, वो नबी मेरा नबी, बहुत खूब। वो नबी मेरा नबी, मेरा नबी मेरा नबी है। वो नबी मेरा नबी, मेरा नबी हम सब का नबी है। आइए दोस्तों, एक मतला और चंद शेर हाजिर करता हूँ। मतलब खास समात फरमाने कि उनके घर में, उनके घर में जन्नत की, हाय हाय, उनके घर में जन्नत, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। कि उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। अरे जिनके जिनके घर के आंगन में
سرور صاحب، قاری غلام سرور صاحب، واہ بھائی واہ، بہت خوب. جن کے گھر کے آنگن میں، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی. اور دوستو آج امت کیوں پریشان حال ہے؟ کیوں پریشان ہے؟ کہ اس لیے پریشان ہے آج امت آقا، اس لیے پریشان ہے آج امت آقا، آج امت آقا اس لیے پریشان ہے، کہ اس لیے پریشان ہے آج امت آقا. سنتی ہاں سنتی ہاں سنتی طریقے سے، سنتی طریقے سے شادیاں نہیں ہوتی، سنتی طریقے سے، سنتی طریقے سے شادیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی. ایک شعر کیا ترنم ہے. حافظ عبد الرحمن صاحب کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں، سماعت کر لیں. عنایت ہو. ناصر بھائی توجہ چاہتا ہوں. بہت خوب. یہ تو کل شادی ہوئی، اب تو زندگی پوری زندگی پڑی ہے. کیا حال ہے؟ قاری غلام سرور صاحب، بعد میں پتہ چلے گا. حافظ عبد الرحمن صاحب ابھی ان کی شادی ہوئی ہے، آپ کی باقی ہے. بے شک دعا کر دیجیے کہ ان کے گھر کی ملکہ بھی، ان کے گھر کے ملکہ بھی، واہ کیا کہنا ہے آپ کا. آنے والا دن، آنے والی زندگی کیا گزرنا، کہ ان کے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے. کہہ دیجئے مطلب کہ سبحان اللہ، ایک بار ہاتھ اٹھا کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہ ان کے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے، ان کے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے. عتیق بھائی آپ کے حوالے سے شعر پڑھتا ہوں، عنایت. آپ کے حوالے سے حافظ عبد الرحمن صاحب، ان دونوں کے حوالے سے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے. کہ ان کے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے، پیار سے پکاتی ہے، ان کے گھر کی ملکہ بھی، کہ ان کے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے. اور پھر بھی ماں کے ہاتھوں سے روٹیاں نہیں ہوتی، پھر بھی ماں کے ہاتھ سے روٹیاں نہیں ہوتی، پھر بھی ماں کے ہاتھوں سے روٹیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی. ایک شخص تاریخ روشن پڑھتا ہوں، بدر خاص سماعت کر لیں. کہ ڈال دے پیالے میں کارواں پیے سارا، کہ ڈال دے پیالے میں کارواں پیے سارا، ڈال دے پیالے میں کارواں پیے سارا، کہ ڈال دے پیالے میں کارواں پیے سارا. اور سب کی مصطفیٰ جیسی، سب کی مصطفیٰ جیسی انگلیاں نہیں ہوتی، سب کی مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، شان صحابہ.
عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، قاری غلام سرور صاحب، واہ بہت خوب، کیا کہنا ہے؟ انگلیاں نہیں ہوتی کہ ڈال دے پیالے میں، کارواں پیے سہارا کہ ڈال دے پیالے میں، کارواں پیے سہارا کہ ڈال دے پیالے میں، کارواں پیے سہارا، سب کی مصطفیٰ جیسی، سب کی مصطفیٰ جیسی انگلیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی۔ قاری غلام سرور صاحب ہمارے مربی محترم حضرت مولانا نثار الدین صاحب نظامی موجود ہیں، ان کی فرمائش ہے کہ ماں کے حوالے سے پڑھ دیجیے۔ حضرت مولانا نثار الدین صاحب نظامی اوپر آ جائیے، اور مولانا منہاج الدین صاحب خاص اوپر بیٹھ کر سنیں گے۔ مشتاق صاحب بھی اوپر آ جائیے، آ جائیے اوپر آ جائیے، برائے مہربانی گستاخی ہے، آپ مولانا نثار الدین صاحب آ جائیے اوپر، حافظ مشتاق صاحب آپ بھی آ جائیے، مولانا منہاج الدین صاحب آپ بھی آئیے اوپر، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی۔ اس نام کا آخر شعر پڑھتا ہوں، بڑے خاص بات کر لیں کہ یہ بھی ان کی سنت ہے، یہ بھی ان کی سنت، یہ بھی ان کی سنت ہے، کیسے یہ پتہ چلتا، کیسے یہ پتہ چلتا، یہ بھی ان کی سنت ہے، کہ یہ بھی ان کی سنت ہے، کیسے یہ پتہ چلتا، یہ بھی ان کی سنت ہے، کیسے یہ پتہ چلتا، یہ بھی ان کی سنت ہے، کیسے یہ پتہ چلتا، یہ بھی ان کی سنت ہے، کیسے یہ پتہ چلتا، گھر میں گھر میں گرگلی ماں کے بکریاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی بہت خوب، کھیتیاں نہیں ہوتی۔ آئیے دوستو، میرے مشفق مربی حضرت مولانا نثار الدین صاحب دامت برکاتہ کی فرمائش کے مطابق جس کلام کا مجھے فرمائش ہے وہی مطلب پڑھتا ہوں، مطلب خاص بات کرتا کہ ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹا، بہت خوب، توجہ چاہتا ہوں، ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹا، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ، کہ ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ،
ایام یہ خدمتیں بڑھائے گی تمہاری عمر کو ایام یہ خدمت عطا ہوگی بفیض کبریا روزی میں بھی برکت کہ اللہ کی رحمت سایہ فکن ہوگی مثل عمل قسمت جلوہ فکن ہوگی یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ کیا کہنا ہے واہ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ اس وقت خاص بات کر لیں خدا دو جہاں ہوگا تمہاری ذات سے راضی خدا دو جہاں ہوگا تمہاری ذات سے راضی ملے گی ہر قدم پر سرور طیبہ کی خوشنودی خدا دو جہاں ہوگا تمہاری ذات سے راضی ملے گی ہر قدم پر سرور طیبہ کی خوشنودی نگاہوں پر رہے قابو گناہوں سے سدا بچنا نگاہوں پر رہے قابو گناہوں سے سدا بچنا فقد اعمال حق ناپاک پاکیزہ ہے سرمایہ کہ مجروح مت کرنا گفتار سے ارمان ہر حال میں رکھ کر ماں باپ کو شاداں دنیا بھی بناتے رہو عقبہ بھی بناؤ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ نہ بھولے سے کبھی ماں باپ کو تکلیف پہنچانا نہ بھولے سے کبھی ماں باپ کو تکلیف پہنچانا بڑھاپا دیکھ کے ماں باپ کا ہرگز نہ گھبرانا نہ بھولے سے کبھی ماں باپ کو تکلیف پہنچانا بڑھاپا دیکھ کے ماں باپ کا ہرگز نہ گھبرانا اگر کپڑے ہوئے میلے تو دھونا شوق سے انہیں کے اگر کپڑے ہوئے میلے تو دھونا شوق سے انہیں کے یہ موقع آج آئے تو غنیمت تم اسے سمجھو ڈانٹے اگر تم کو تو منہ سے نہ کچھ کہنا سب تلخ باتوں کو چپ چاپ تم سہنا ہنس ہنس کے مصیبت میں بھی یہ بار لگاؤ ہنس ہنس کے مصیبت میں بھی یہ بار لگاؤ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ ہر شخص اپنے بچپن کو یاد کرے کہ جو تم بچے تھے تو ماں باپ سارے دکھ اٹھاتے تھے جب تم بچے تھے تو ماں باپ سارے
सारे दुख उठाते थे, अगर चलने से थे माजूर कांधे पर बिठाते थे। कभी उंगली पकड़ कर रास्ता तुमको चलाया है, कभी उंगली पकड़ कर रास्ता तुमको चलाया है। उठा कर गोद में अपने कलेजे से लगाया है, उठा कर गोद में अपने कलेजे से लगाया है। कि पे हम सुलाया है, थपकी तुम्हें देकर झूला झुलाया है। माँ बाप ने अक्सर अब तुम हो जवां उनके सभी नाज उठाओ, अब तुम हो जवां उनके सभी नाज उठाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ।